بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والیوم میئرمنٹ، آپ کی کورس میں شامل ہے۔ تو والیوم میئرمنٹ بھی ایک امپورٹنٹ پروسیجر ہے فار ایکوریٹ پریپریشن آف سولوشن۔ تو اگر ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ایک ڈراپ زیادہ ہو جائے، یا مطلب ہے کہ کچھ کام والیوم ہم لے لیں تو پھر اس سے ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو رزلٹ ہوگا وہ پھر اس میں پریسیشن اور ایکوریسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اس لیے والیوم میئرمنٹ کا جو ہے یہ بھی ایک جو ہے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ایکسپیریمنٹ کا، کیونکہ جتنی بھی ایکسپیریمنٹس ہے تو وی آر پرفارم دا ایکسپیریمنٹ آن اے سولوشن، ناٹ ڈائریکٹلی اے سیمپل۔ اگرچہ کچھ ایسی بھی ایکسپیریمنٹس ہے جس میں ہم سالڈ سبسٹانسز لیتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس کو انالائز کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے وہ ان سولوشن فارم میں ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ والیوم میئرمنٹ کے بارے میں ہم پڑھ لیں۔ The precise measurement of volume is an important to many analytical methods as the precise measurement of the mass۔ جس طرح ماس میئرمنٹ ایکوریٹلی کرنا، اسی طرح جو ہے وہ والیوم میئرمنٹ بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ویٹ یا وینگ، جس کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، وینگ لینا ہے، اسی طرح ہم جو ہے والیوم کو بھی ایکوریٹ لینا پڑے گا۔ اگر ہمارا جو ہے ہم نے ویٹ صحیح لیا ہے لیکن ہم نے ان کو زیادہ ڈائیلوٹ کیا یا کم ڈائیلوٹ کیا، تو اس سے ہمارا رزلٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ Although accurate volume measurements of solution can be avoided in gravimetric method of analysis, they are required for almost any other type of analysis involving solutions۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جو گریومیٹرک انالیسز میں وہ انالیسز ہوتے ہیں in which we are determining the weight of a substance، ان کیس میں والیوم اتنا اہم نہیں ہے، اگرچہ ادھر بھی اگر سولوشن فارم میں ہے تو پھر وہ اہم ہوگا، لیکن اگر سولوشن فارم میں نہیں ہے، ڈائریکٹلی سالڈ کو ڈیٹرمن کرنا ہے، تو پھر اس میں والیوم جو ہے اس کو اتنا وقت نہیں دیتے۔ لیکن جو دوسرے جس میں سولوشن ہوتے ہیں تو اس کیس میں والیوم جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہے۔ The unit of volume is the liter, defined as 1 cubic decimeter۔ یہ چونکہ لیٹر کے ڈیفینیشن ہے، اور لیٹر جو ہے this is the unit of volume and the larger unit۔ The milliliter is 1/1000th of a liter، جو 0.001 لیٹر کے برابر ہے، and is used when the liter represents an inconveniently large volume unit۔ کہ ملی لیٹر جو ہے زیادہ تر چونکہ ہم کم والیوم لیتے ہیں، زیادہ والیوم نہیں لیتے، لیٹر از the largest unit والیوم، تو اس میں زیادہ سبسٹنس جو ہے اس کا پایا جانا ہوتا ہے، جبکہ ملی لیٹر میں سبسٹنس کا کم کوانٹٹی جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک انالسٹ کے لیے اسمال کوانٹٹی جو ہے دس از مور پریفریبل ایز کمپیئر ٹو دا لارجسٹ ون۔ تو اس لیے ہم جو ہے اسمالسٹ یونٹ کو دیکھتے ہیں کہ اسی پوائنٹ آف ویو کو ہم مد نظر رکھی اور اتنا ہی جو ہے سیمپل لے لے تاکہ وہ ضائع نہ ہوں۔
تاکہ جو ہے اس سے فردر انالیسس کیا جائے. تو اس لیے اسمال یونٹ جو ہے وہ انالیٹیکل میں زیادہ تر پریفر کیا جاتے ہیں. دا مائکرو لیٹر از 10⁻⁻6 لیٹر اور 10⁻⁻3 ملی لیٹر. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکرو لیٹر اور اس طرح نینو لیٹر بھی جو ہے اس پہ بھی ایکسپریمنٹ پرفارم کیا جاتا ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ یونٹس آف دا والیوم. اس میں لیٹر، ملی لیٹر، مائکرو لیٹر. تو چونکہ مائکرو لیٹر تک جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لے آئے. پھر اس سے اگر نینو لیٹر تو وہ بہت اسمال کوانٹٹی، اگرچہ بعض ایکسپریمنٹ ایسے ہے کہ اس میں نینو لیٹر تک ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے دے آر ہائیلی سینسیٹیو. تو اس لیے زیادہ تر ملی لیٹر میں ہم جو ہے وہ ایکسپریمنٹ پرفارم کرتے ہیں. اب یہ سلائیڈ ہمیں شو کرتا ہے کہ ٹیمپریچر کا والیوم پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور ہم نے وینگ میں یہ پڑھا تھا کہ ٹیمپریچر کا اثر جو ہے وہ وینگ پہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن والیوم جو ہے اٹ ڈیپینڈ اپان دا ٹیمپریچر. جس کنٹینر میں وہ پڑا ہوا ہے وہ کنٹینر اگر گرم کیا جائے تو وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور اس کا والیوم زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر وہ سردی کا موسم ہے تو وہ جو کنٹینر ہے وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے ایک کامن سینس ہے. The volume occupied by a given mass of liquid varies with temperature, as does the device that hold the liquid during measurements. اب اس سینٹنس میں انہوں نے دو چیزیں کہ لیکوڈ اگر کا جو والیوم ہے وہ اٹ ڈیپینڈ اپان دا ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو وہ ویری ہوگا، یا کم کریں گے تب بھی ویری ہوگا. اور جس ڈیوائس میں جس ڈیوائس یعنی جس فلاس میں والیومیٹرک فلاس ہے یا مطلب ہے کہ بیکرز ہیں اس میں پڑا ہوا ہو تو ان کا ٹیمپریچر ان پہ بھی اثر کرتا ہے. جس طرح میں نے اگزامپل دیا ہے کہ جو گلاسز ہوتے ہیں اگر اس کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے تو وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ کوانٹٹی جو ہے یا والیوم آ سکتا ہے، اور یعنی یہ زیادہ تر گرمیوں میں. لیکن وہ اتنا مطلب ہے کہ مائنیوٹ چینجز ہے، اتنا لارج چینج نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. موسٹ volumetric measuring devices are made of glass which fortunately has a small coefficient of expansion. یہ بھی گلاسز جو ہے اس کا فارچونیٹلی خوش قسمتی سے اس کا جو کوفیشنٹ آف ایکسپینشن ہے وہ اسمال ہے، اس لیے ٹیمپریچر اس پہ اتنا اثر نہیں کرتا. Thus variation in the volume of a glass container with temperature need not be considered in ordinary analytical work. کہ آرڈینری یا عام انالیٹیکل ورک میں ان میں کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ سینسیٹیو یا اسپیسیفک انالیٹیکل ورک ہے تو اس کیس میں پھر ہم اس کو مد نظر رکھیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنے بھی فلاسک ہوتے ہیں یا آپ لوگوں نے گلاس ویئر دیکھے ہوں گے، پیپٹ ہے، بیورٹ ہے، والیومیٹرک فلاس ہے، گریجویٹڈ سلنڈر ہے، تو اس پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے روم ٹیمپریچر دیٹ از 20 ڈگری سینٹی گریڈ. آپ لوگوں نے دیکھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کا جو والیوم ہے وہ جو انہوں نے مینشن کیا ہے اگر وہ 100 ml ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اٹس والیوم از 100 ml. اسی طرح دوسری بھی جو ہے اگر وہ 1000 ml ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کا جو والیوم ہے وہ 1000 ml ہے یا 1 لیٹر ہے.
The coefficient of expansion for dilute aqueous solution, approximately 0.025% per degree, is such that at 5 degrees centigrade, change has a measurable effect on the reliability of the ordinary volumetric measurements. کہ جو ایکوس سولوشن ہے تو اس میں اتنی جو ہے 0.025% پر ڈگری جو ہے وہ چینج آتا ہے. یعنی اگر ہم 1 ڈگری پہ فار ایگزامپل یہ اس کے پرسنٹیج ہے، اگر اس کو 2 کر لی تو اس پہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ چینجز آئے گا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ڈیفرنس ہو، یعنی 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ والیومیٹرک فلاس ہے اور اس کا فار ایگزامپل 100 ml ہے، تو اگر ہم اس کو 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر لے جائے تو اس میں جو چینج ان والیوم جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یعنی مطلب ہے کہ وہ ہم اس کو ایک اپیرنٹ چینج کہیں گے، جبکہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. والیومیٹرک میئرمنٹس must be referred to a standard temperature of 120 ڈگری سینٹی گریڈ. جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ جتنی بھی گلاس ویئرس ہے اس پہ انہوں نے 20 ڈگری سینٹی گریڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ لیں، لیبارٹری میں چلے جائیں اس میں دیکھ لیں تو آپ کو جتنی بھی آپ گلاس ویئر دیکھیں گے سب پہ جو ہے وہ ٹیمپریچر مینشن ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یعنی ایٹ دیٹ ٹیمپریچر the volume of that flask is as mentioned on the flask. جو فلاسک میں منشن ہوا ہے وہ اتنا ہی ہوگا. اگر اس سے اس ٹیمپریچر کو بڑھایا جائے یا کم کر دیا جائے تو اس سے ان کا والیوم جو ہے وہ چینج ہوگا. The ambient temperature of most laboratories is usually close enough to 20 degrees centigrade so that there is no need for temperature correction in volume measurement for aqueous solutions. کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ambient کا مطلب ہے closed. اب ادھر سے روم ٹیمپریچر مراد ہے کہ لیبارٹری کا جو ٹیمپریچر ہے وہ روم ٹیمپریچر وہ تقریباً 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو اس پہ جو والیومیٹرک ایکوس سولوشن ہے اس کا والیوم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، کانسٹنٹ ہے. ان کنٹراسٹ اس کی برخلاف the coefficient of expansion for organic liquids may be large enough to require correction for temperature difference of 1 degree centigrade or less. اب جو آرگینک سالوینٹس ہیں یعنی ایکوس سالوینٹ سے مراد ادھر جو ہے آپ لے سکتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے، اس کا سولوشن بنا لیں، یا اسی طرح دوسرے HCl ہے، سلفیورک ایسڈ ہے، تو اس کا جو والیوم ہے وہ تقریباً کانسٹنٹ رہتا ہے. لیکن اگر آپ آرگینک سالوینٹ لے لیں جس طرح کاربن ٹیٹرا کلورائڈ ہے، پروپین ہے، پروپانول ہے، ایتھانول ہے، یہ سارا، تو وہ اس کا ایکسپینشن جو ہے کوفیشنٹ آف ایکسپینشن وہ جو ہے لارجر ہوتا ہے اور وہ چینج ہو جاتا ہے ود اگر ہم ٹیمپریچر میں یعنی 1 ڈگری کا فرق لے آئی. اگر 20 ہے، اگر 21 کر لے ٹیمپریچر تو ایک اپریشیبل چینج جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پھر اس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں. اب کون سے اپریٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں فار میئرنگ والیوم، یعنی وہ کون سی جو ہے گلاس ویئرز ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے فار دا ڈیٹرمینیشن یا فار دا میئرمنٹ آف والیوم. تو والیوم میں بی میئرڈ ریلیبلی with a pipette, a burette or a volumetric flask. یہ گریجویٹڈ سلنڈر بھی ہے لیکن یہ کامنلی جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. volumetric equipment is marked by the
manufacturer to indicate not only the manner of calibration, usually TD for to deliver or TC for to contain, but also the temperature at which the calibration strictly applies. کہ جو والیومیٹرک اکوپمنٹ ہے، فلاس ہے یا آپ اس کو گلاسویئرز ہے، تو وہ مینوفیکچرر اس کمپنی نے صرف اس پہ کیلیبریشن جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا ہے، صرف کیلیبریشن نہیں ہے بلکہ ان پہ ٹیمپریچر کو مینشن کیا ہوتا ہے. تو اب ٹی ڈی کا مطلب ہے ٹو ڈیلیور اور ٹی سی کا مطلب ہے ٹو کنٹین. پپٹ اور بیورٹ جو ہے اس کو ٹی ڈی یعنی ٹو ڈیلیور سے اس کے اوپر ٹی ڈی لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جو والیومیٹرک فلاس ہے اس پہ ٹی سی لکھا ہے ٹو کنٹین. کہ ٹی ڈی کا مطلب یہ ہے ٹو ڈیلیور، کہ یہ اس آپ لوگوں نے پپٹ دیکھا ہوگا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml، کہ یہ 10 ml 5 ml 15 ml 20 ml یہ ایک فلاس سے دوسری فلاس میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. یا بیورٹ ہے تو وہ اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر لیتے ہیں. اور جو والیومیٹرک فلاس ہے اس پہ لکھے ٹو کنٹین، کہ اس میں اتنا ہی لیکوڈ آتا ہے، یعنی 100 ml ہے، 10 ml ہے، 20 ml ہے، 25 ml ہے، 250 ml ہے، 500 ml ہے، اور اسی طرح 1 لیٹر ہے. تو اس پہ یہ چیزیں مینشن ہوئے ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر کو بھی مینشن کیا جاتا ہے. Pipettes and burettes are usually calibrated to deliver specified volume، کہ وہ اتنا جو ہے والیوم کو ڈیلیور کرتے ہیں، 10 ml ہے، 20 ml ہے. Volumetric flasks on the other hand are calibrated to contain a specific volume، کہ یہ اتنا یعنی یہ والیومیٹرک فلاس جو ہے یہ اتنا ایم ایل جو ہے وہ رکھتا ہے، کنٹین کرتا ہے. اب ہم جو ہے وہ پپٹ کو ڈسکس کریں گے. باقی جو بیورٹ ہے اور والیومیٹرک فلاس ہے وہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. آج ہم صرف پپٹ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. پپٹ permit the transfer of accurately known volume from one container to another، کہ پپٹ ایک ایسا گلاس ویئر ہے کہ اس جو ایکوریٹلی ایک خاص والیوم جو ہے وہ ایک کنٹینر سے دوسری کنٹینر میں ڈیلیور کر لیتا ہے، یا مطلب ٹرانسفر کرتے ہیں. کامن ٹائپس آر شون ان فگر 1 اینڈ انفارمیشن کنسرننگ دیئر یوز از گیون ان ٹیبل 1. ہاں اس کی طرف جائیں گے. اب ہمارے پاس دو قسم کے پپٹ ہے، ایک کو والیومیٹرک اور ٹرانسفر پپٹ کہتے ہیں اور دوسری کو گریجویٹڈ یا میئرنگ پپٹ کہتے ہیں. اب جو والیومیٹرک پپٹس ہوتے ہیں یا ٹرانسفر پپٹ ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک والیوم جو ہے ایک کنٹینر سے دوسری کنٹینر میں لے جاتے ہیں. جس طرح مطلب ہے کہ وہ اسپیسیفک والیوم جو ہے وہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم 1 لیٹر دودھ چاہیے تو جو دودھ پروش ہے ان کے پاس 1 کلو کا وہ ایک کنٹینر ہوتا ہے. اب اس سے ہم آدھا کلو نہیں لے سکتے، آدھا کلو کے لیے الگ جو ہے وہ کنٹینر ہے. تو اس کو مطلب وہ گریجویٹڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک خاص والیوم تک ہم لے سکتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں لے سکتے. تو اسی طرح جو والیومیٹرک یا ٹرانسفرنگ پپٹ ہے فگر 1 اے جو ہے ڈیلیور اے سنگل فکسڈ والیوم بٹوین 0.5 اینڈ 200 ml، یعنی اتنی 0.5 سے لے کے 200 ml تک جو ہے، یعنی اس کی ڈیفرنٹ کیپیسٹی والے پپٹ ہوں گے. 0.1 ml بھی ہوں گے، مطلب 1 ml بھی ہوگا، اسی طرح
10 ml بھی ہوگا، مطلب ڈفرینٹ کیپیسٹی والی پپٹ ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں. تو اس سے ہم ایک سنگل اور فکسڈ والیوم لے سکتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں لے سکتے. Many such pipettes are color coded by volume from convenience in identification and sorting. کہ کلر کوڈڈ اس پہ ایک لائن ڈرا کیا جاتا ہے تاکہ کس چیز کے لیے، کیلیبریشن کے لیے، آسانی کے لیے، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا ایم ایل ہے یا اتنا لیٹر ہے یا اتنا ملی لیٹر ہے. تو اور سارٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ 1 ml 2 ml 5 ml، اس کو کہتے ہیں سارٹنگ کلاسیفیکیشن، کہ یہ 5 ml والیومیٹرک پپٹ ہے، یہ 10 ml پپٹ ہے، یہ 15 ml، یہ 20 ml پپٹ ہے، ڈیفرنٹ. تو اس کو سارٹنگ کہتے ہیں. تو اس پہ ایک کیلیبریشن مارک ہوتی ہے، اس کو کلر کوڈڈ کیا جاتا ہے. میئرنگ، اب یہ آن دا ادر ہینڈ میئرنگ پپٹس figure B and C are calibrated in convenient units to permit delivery of any volume up to a maximum capacity ranging from 0.1 to 25 ml. تو جو میئرنگ، اس کو گریجویٹڈ پپٹ بھی کہتے ہیں، یہ میئرنگ پپٹ یا گریجویٹڈ پپٹ، کہ یہ ایک اب 10 ml فار ایگزامپل ہمارے پاس 10 ml میئرنگ پپٹ ہے، تو اس سے ہم 1 ml بھی لے سکتے ہیں، 2 ml بھی لے سکتے ہیں، 3 ml بھی لے سکتے ہیں. جبکہ والیومیٹرک پپٹ میں ایسا نہیں ہے، اس میں ایک سنگل فکسڈ والیوم ہم لے سکتے ہیں. اب یہ ڈائیگرام ہے، یہ کلر کوڈ ہے یا اس کو کیلیبریشن مارک بھی کہتے ہیں. یہ اے نمبر جو والیومیٹرک یا اس کو جو ہے ٹرانسفر پپٹ کہتے ہیں، یہ یہاں تک. تو اس پہ 5 ml لکھا ہوا ہوتا ہے یا 10 ml، تو اس پہ ہم صرف 10 ml یا 5 ml لے سکتے ہیں، زیادہ یا کم نہیں لے سکتے. اب یہ اس کے بجائے دوسرا، اس کو مور پپٹ بھی کہتے ہیں، مور ایک سائنٹسٹ کا نام تھا، تو انہوں نے اس کو انوینٹ کیا ہے، تو اس لیے اس کو مور یا گریجویٹڈ پپٹ بھی کہتے ہیں، میئرنگ گریجویٹڈ. اب یہ جو ہے یہ اس کو گریجویٹ کیا ہے 0 سے لے کے 10 تک. اب ان سے ہم 10 ml تک جو ہے وہ لے سکتے ہیں، 1 ml بھی لے سکتے ہیں، 2 ml 3 ml 4 ml 10 ml تک ہم اس سے لے سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہے سی نمبر، اس کو سیرولوجیکل پپٹ کہتے ہیں، جو کہ یہ ان کا جو یہ والا پورشن ہے، جو نیک، یہ تھوڑا سا ماڈیفائڈ ہوتا ہے ان سے. تو ویسے بظاہر تو ایک جیسا لگ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ اور اس کا فنکشن جو ہے دس از سیم، اس میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب ہے ڈیفرینشیشن نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ اس کا جو نیک ہے یا اس طرح یہ اوپر والا پورشن، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل ڈسکس کریں گے.